اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آپ سن رہے ہیں ہمارا FM 90 ہم سب کی آواز، اور مجھے کہتے ہیں جاوید اختر۔ جی بالکل، پروگرام سٹی ٹاک۔ کل سے آپ لوگوں کا انتظار تھا اس خوبصورت سے پروگرام کا، سو بلا تاخیر میں بہت خوشی محسوس کروں گا آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ آج ہمارے اس خوبصورت سے شو میں، ہمارے اسٹوڈیو میں سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد جناب سید علی ناصر رضوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ بردر فار انوائٹنگ می، بہت شکریہ سر۔ آپ کی محبت کا اور آپ کی آمد کا اور قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ میری طرف سے اور FM 90 کی پوری ٹیم کی طرف سے۔ سر آپ کی صحت مزاج بالکل ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ جی، تھینک یو ویری مچ جی، اللہ کا بہت شکر ہے جی۔ سر سب سے پہلے تو میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا پرسنلی کہ دیکھیے، ہر ایک بندے کو نا ایک اس کی وش ہوتی ہے اور خوبصورت سی وش ہوتی ہے۔ میری ہمیشہ یہ وش رہی ہے جب سے میں نے آپ کو فیصل آباد میں دیکھا ہوا ہے کہ میں آپ کا ایک انٹرویو کروں، تو اس کے لیے الگ سے ایک اسپیشل والا تھینکس سر۔ اور سر میں آج چونکہ فیصل آباد میں ابھی ایک ہاٹ ایشو چل رہا ہے پتنگ بازی کا، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو اگر خود تھوڑا سا اچھے طریقے سے بتا دیں تاکہ ان کو رہنمائی ہو سکے کہ اس پہ دفعات کون سی لگتی ہیں اور محکمے کی طرف سے جو ہے لوگوں کے لیے کیا کیا اویئرنیس دی گئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ بردر، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ نے تھینکس کی بات کی تو شکریہ تو میں آپ کا ادا کرتا ہوں پوری پولیس کی طرف سے، کیونکہ آپ سے بات کرنے کا مقصد اور آپ سے بات کرنے کا مطلب اصل میں فیصل آباد کے لاکھوں کروڑوں غیور عوام سے بات کرنا ہے۔ آپ کے اس FM کے ذریعے یہ ایک میڈیم ہے جس کے ذریعے یہ آواز جو ہے، یہ آواز ہے تمام پولیس کی، یہ آواز ہے جسٹس کی، یہ آواز ہر گلی گلی گھر گھر اور ہر دیہات دیہات پہنچے گی، اور اس لحاظ سے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ یہاں آ کے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ نے بات کی کائٹ فلائنگ کی، جی بالکل۔ میں ایک بات بڑی کلیئر کر دوں، کائٹ فلائنگ اس کا جو یہ ایک جرم ہے، یہ بالکل کھیل نہیں ہے، اس کو خونی کھیل کہنا بھی میں کو مناسب نہیں سمجھتا، جرم کو جرم کہنا چاہیے۔ اٹس اے کرائم، اٹس اے کرائم، اٹس اے کرائم، اٹس اے کروڈ کرائم، یہ اپنی ہر شکل میں ایک کرائم ہے، اور یہ کرائم ہم جس طرح سے باقی کرائم سے نفرت کرتے ہیں، جس طرح سے باقی کرائم پہ قانون حرکت میں آتا ہے، جس طرح سے باقی کرائم کرنے والے کرمنلز کے لیے یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور جس طرح سے باقی کرائم کرنے والے کرمنلز کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اور ان کا کریئر، ان کا مستقبل تاریک ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ کرائم ہے، اور اس کرائم کے کرنے والے کو صرف اور صرف کرمنل کہتے ہیں۔ نہ اس کا کوئی نام ہے، نہ اس کا کوئی لباس ہے، نہ اس کا کوئی اور ہے، وہ کرمنل ہے اور وہ کرائم کرتا ہے، اور کرائم کرنے والے کو کرمنل کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو پتنگ بازی ہے، پتنگ بازی میں یہ چیز، اس کرمنل، یہ جو کرمنلٹی ہے، اس کرمنلٹی میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ جب یہ ڈور کسی معصوم بچی کے گلے پہ پھرتی ہے، اور جب خدا نخواستہ اس معصوم بچی کا وہ خون جب ماں اور باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس وقت جو ان والدین پہ گزرتی ہے، کیا یہ پتنگ اڑانے والوں کو اس وقت سمجھ نہیں آتی؟ بیچنے والوں کو پتہ نہیں لگتا؟ ذخیرہ کرنے والوں کو پتہ نہیں لگتا؟ کیا یہ بچی یا بچہ ان کا نہیں ہو سکتا؟ بالکل سر، میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں بردر، جی سر، اس چیز میں ہم نے فیصل آباد پولیس نے ایک بڑی چیز کلیئر، ہم نے ایک عہد کیا ہے، ہم نے پوری محنت کرنی ہے، ہم نے پورے طریقے سے ایفرٹ کرنی ہے کہ ہم یہ نہ ہونے دیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پر یہ ہوا تو جو ایکشن، جو اس اللیگیلٹی، اس کرمنلٹی کرنے والے کے خلاف ایکشن ہوگا، وہ اس قدر مثالی ہوگا کہ وہ 100% وہ یاد رکھا جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ یہ جرم کرنے والے کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی پراپر FIR کا اندراج ہوتا ہے۔
جب جس کے خلاف FIR درج ہوتی ہے بردر، وہ اس کا کریئر ڈارک ہو جاتا ہے، اس کا پروگریس جو ہے وہ تاریکی میں گم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس جو کرمنل ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کا سافٹ ویئر ہے جو کہ ID کارڈ سے تمام وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. ہم جس وقت FIR کسی پہ کرتے ہیں تو CRMS میں اس کا ریکارڈ چلا جاتا ہے. جی بالکل. CRMS میں ریکارڈ جانے کا مطلب یہ ہے اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ پوری زندگی نہیں ایشو ہوتا، اس کی پولیس ویریفیکیشن پوری زندگی نہیں ہوتی. اگر آپ کا کریکٹر ویریفیکیشن نہیں ہوگا، اگر آپ کی پولیس ویریفیکیشن نہیں ہوگی، تو کیا آپ کمپٹیشن کا پیپر دے سکیں گے؟ کیا آپ CSS PCS کا پیپر دے سکیں گے؟ PMS کا پیپر دے سکیں گے؟ کیا آپ باہر کے ملک جانے کے لیے جو آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے، جو پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے، آپ کہاں سے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لیں گے؟ باہر نوکری لینے کے لیے، باہر پڑھنے کے لیے، باہر ڈگری کے لیے کیا آپ جا سکیں گے؟ میں اس کو ایسے ہی نہیں، لوگ تو اس کو خونی کھیل کا نام دے کے ختم کرتے ہیں. میں تو اس کو کرائم اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کرائم لوگوں کا مستقبل ختم کرتا ہے. یہ صرف جو اس کرائم کا وکٹم بنتا ہے، وہ معصوم جانیں جو خدا نخواستہ اس کرائم کی وجہ سے ضائع ہوتی ہیں، وہ جانیں وہ وکٹم تو ہیں، لیکن جو یہ کرائم کرتا ہے اس کی بھی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی. تو اس وجہ سے اس کرمنالٹی کو روکنے کے لیے ہم نے پورے طریقے سے پچھلے 3 دن، آج مجھے فیصل آباد پولیس کو جوائن کیے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں. 3 دن میں دن رات صبح شام نہ اس میں کوئی ٹائم دیکھا جا رہا ہے، نہ وقت دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی پہر دیکھ رہے ہیں. صرف ایک ہی چیز کر رہے ہیں کہ خدمت خلق کی وہ داستان رقم کریں جو داستان کبھی رقم نہ ہوئی ہو. اور وہ داستان کرمنل پکڑ کے بھی کریں گے، PO پکڑ کے بھی کریں گے، اشتہاری پکڑ کے بھی کریں گے، پیٹرولنگ کو انٹینسیفائی انشاءاللہ تعالیٰ کر کے بھی کریں گے، ڈیٹیکشن کر کے بھی کریں گے، انویسٹیگیشن کر کے بھی کریں گے، اور یہ پتنگ بازی کے جرم کو انشاءاللہ تعالیٰ روک کے بھی کریں گے. لیکن ایک چیز جو ضروری ہے اور بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم 8500 کی فورس ہے، 8500 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مینیل سٹاف سے لے کے CPO تک فیصل آباد پولیس میں 8500 ہیں. اور فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں رہنے والوں کی تعداد 12 ملین سے بھی اوپر ہے. یہ 12 ملین میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اصل میں 24 ملین آنکھیں ہیں. ہمیں ان 24 ملین آنکھوں کی ضرورت ہے اس کرمنالٹی کو ختم کرنے کے لیے. ہمیں ان 24 ملین ہاتھوں کی ضرورت ہے ان 8500 مجاہدوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے. ہمیں آپ کی انفارمیشن کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. آپ ہمیں انفارمیشن دیں، آپ ساتھ دیں، آپ ہمیں انکریج کریں، آپ پیٹ آن دی بیک کریں، آپ ہمارے ساتھ چلیں. کمیونٹی پولیسنگ کی ہم وہ مثالیں یہاں رقم کریں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ کوئی کرمنل، نہ کوئی ٹیررسٹ، نہ کوئی شر پسند، نہ کوئی بدماش، نہ کوئی غنڈہ، نہ کسی شریف کی عزت کو چوراہے پہ نیلام کر سکے گا، اور نہ کسی چھت پہ چڑھ کے گڈی ڈور اڑا کے کسی کی گردن کاٹ سکے گا. اللہ کے فضل و کرم سے پوری کوشش کریں گے. اسٹریٹجی کی آپ نے بات کی، میں وہ ضرور بتاتا جی سر. ہم یہاں پر ملٹی پرونگ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور ہم نے وہ بنا کے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے. اس میں ایک سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 5 سال کے جتنے بھی یہ جو گڈیو ڈور بنانے والے، بیچنے والے، لانے والے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے، موٹیویٹ کرنے والے، پرووائڈ کرنے والے اور آخر میں اڑانے والے، ان سب کا ریکارڈ ہم نے لیا. اور ریکارڈ لینے کے بعد ان سب کے متعلق ہم نے جا کے چیکنگ کی کہ جو اب بھی اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف ہم نے کارروائی کی. اور وہ لوگ جو گڈی اڑاتے تھے لیکن اب نہیں اڑاڑے، جو کہ بیچنے والوں میں نہیں تھے اور جنہوں نے 5 سال پہلے کبھی اڑائی، ان سے بھی جا کے شیورٹی بانڈ لے رہے ہیں تاکہ وہ بھی شیورٹی بانڈ دیں، ان کے والدین بھی ہمیں شیورٹی بانڈ دیں کہ وہ یہ والی چیز نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اویئرنیس کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے، بروشر تقسیم کر رہے ہیں، کالجز، سکولز، یونیورسٹیز، مساجد میں جا کے اعلانات کیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری بڑی اونچی بلڈنگز ہیں وہاں پر بائنوکولر اور وائرلیس سیٹس دے کے ہم نے اپنے جوان تو تاکہ اس کی ایئر اوپر سے پراپر ایئر سرویلنس کریں، اس کا انتظام علیحدہ کیا ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو موبائل ٹیمز ہیں وہ ان کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں تاکہ جو ہی کوئی انفارمیشن ملتی ہے ویسے ہی ہم لوگ کریں. ابھی تک ہزاروں میں نہیں 3 دن میں لاکھوں میں ہم نے جو گڈیاں ہیں کنفسکیٹ کی ہیں، پتنگیں کنفسکیٹ کی ہیں. جو ڈوریں ہیں ہم نے وہ ڈوریں
اس قدر کنفسکیٹ کی ہیں وہ مشینیں, وہ تمام چیزیں, کہ لگتا یہ تھا جب وہ چیزیں کنفسکیٹ کی ہیں کہ یہاں پر شاید کوئی اتنی بڑی یہ گڈی بازی کی اور اس کرمنالٹی کو پروان چڑھانے والے یہ کون لوگ ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں اپنے فیصل آباد کے لوگوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنے بزرگوں سے, کیا ان کو نظر, کیا وہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا کیا فرض نہیں ہے کہ جس وقت یہ گڈی دیکھیں, یہ ڈور دیکھیں, جس وقت وہ دیکھیں کہ یہ کرمنالٹی کا سامان ان کے گھر کے آس پاس ہے تو 15 پہ کال کر کے ہمیں بتائیں کیا یہ کرمنالٹی ان کو نظر نہیں آ رہی؟ ان کو جب تک لوگ برے کو برا, اور میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ایک ایمان کی تمام علامتوں میں سے ہے, آپ کو برے کو برا کہنا ہے, آپ کو برے کو برا کہنا ہے اور اس کو روکنا ہے, اس کو روکنا ہے. اگر آپ کے گھر کے پاس گڈی بک رہی ہے, اگر مشین لگی ہے, اگر گڈی بن رہی ہے, اگر ڈور لگ رہی ہے, تو کیا وہ کسی ایک تہہ خانے میں لگ رہی ہے؟ موجود ہے, کسی نہ کسی کو تو موجود ہے, کسی نہ کسی کو تو پتا ہے. کیا کوئی شہری ہمیں کال نہیں کرتا؟ یہ صرف اور صرف ایک احساس ہے جو کہ ضروری طور پہ جیسے بروتھل ہاؤسز سے نفرت ہے, جیسے نارکوٹک سے نفرت ہے, جیسے جوئے سے نفرت ہے, جیسے اسٹریٹ کرائم سے نفرت ہے, جیسے ڈکوائٹی سے نفرت ہے, جیسے رابری سے نفرت ہے, جیسے ویپن سے نفرت ہے, جیسے ویپنائزیشن سے نفرت ہے. اگر ان سب چیزوں سے نفرت ہے تو پھر ہر اس چیز سے نفرت کریں جو کرمنالٹی کے زمرے میں آتی ہے. اور پتنگ بازی ایک جرم ہے, اس سے نفرت بھی کریں, اس سے روکیں بھی اور ہمیں بتائیں بھی. اور مجھے یقین ہے اور اپنے یقین پہ یقین کامل ہے کہ یہ فیصل آباد کے غیور عوام, ہمارے بھائی, ہمارے دوست, ہماری بہنیں, ہمارے مائیں, ہمارے بزرگ, یہ ہمیں ڈیفینیٹلی انفارمیشن دیں گے. کیونکہ ابھی تک میں بتاتا چلوں صرف پچھلے 3 دن میں ہمیں کرائم سے متعلق بے انتہا انفارمیشن آئی ہے, رابری کے متعلق, ڈکائٹی کے متعلق, مشکوک لوگوں کے متعلق, مشکوک چیزوں کے متعلق, اور انفارمیشن ساتھ اب آنا جیسے جیسے ہم نے اویئرنیس شروع کی ہے, اب ہمیں پتنگ بازی کے متعلق بھی انفارمیشن آنا شروع ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اویئرنیس دیں, اگر بات کریں, اگر اویئرنیس اجاگر کریں تو لوگ بتاتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں ایک محفوظ معاشرے میں رہنا. وہ بھی چاہتے ہیں کہ جب وہ موٹر سائیکل پہ اپنے فیملی کے ساتھ سفر کریں تو انہیں محسوس ہو کہ وہ محفوظ ہیں, انہیں یہ ڈر نہ ہو کہ ڈاکو تو پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن یہ ڈور کہیں سے آ جائے گی, انہیں یہ ڈر نہ ہو, اور بغیر اس ڈر کے وہ باہر نکلیں, اپنی فیملی کے ساتھ نکلیں, اور بغیر ڈر کے اپنی فیملی کے ساتھ گھر جائیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کر رہے ہیں, پوری محنت کر رہے ہیں, راتوں کو جاگ رہے ہیں, 19 20 21 گھنٹے کام کر رہے ہیں, صرف ایک جذبے کے ساتھ, صرف ایک نیت کے ساتھ کہ ہم نے ہر صورت ہر کرمنالٹی کو روکنا ہے, اور ہم نے 100% یہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کر کے ہم نے لوگوں کے دل جیتنے ہیں. کیونکہ ہمارا بڑا کلیئر ایک عزم ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے. بالکل, بہت شکریہ سر. میں آپ کو مزید تھوڑا سا جو ہے وہ تکلیف دوں گا جی, تنگ کروں گا کچھ سوالات کی شکل میں. سر آپ کے آفس میں کھلی کچہری کا ایک ہے آپشن جی, اس میں سر میں نے آپ کو جا کے دیکھا ہوا ہے, چونکہ میرا آفس میں آنا جانا رہتا ہے تو میں نے دیکھا ہوا ہے آپ ماشاءاللہ جو ہے آپ کا ایک تو اسٹیمنا سر بہت زیادہ, آپ 3 گھنٹے جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ لوگوں کی ساری باتیں سنتے ہیں. سر میں اصل میں میرا سوال کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سننے والے آپ سے سیکھ سکیں, چونکہ میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاتا ہوں کہ آنا جانا ہوتا ہے بہت ساری جگہ پہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ. آپ فیصل آباد میں آئے ہیں تو لوگوں کے چہروں پہ جو ہے نا وہ رونق بھی آ گئی ہے کہ سر اب آ گئے ہیں ایز اے CPO, تو ان کی سنوائی بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. ایک عام جو بندہ سویلین ہے جس کے پاس کسی طرح کی کوئی بھی اپروچ نہیں ہوتی, آپ کا سر یہ آپشن بہت اچھا ہے کھلی کچہری والا. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے بھی مزید گائیڈ کر دیجئے, اس کے بارے میں تھوڑی اویئرنیس ہو جائے گی کہ کون لوگ آ سکتے ہیں اور کس طرح سے آ سکتے ہیں. جی بردر, تھینک یو ویری مچ. بڑا پرٹیننٹ یہ چیز ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھی ہے, کیونکہ اس سے آپ کے سوال کا جواب دینے کا مقصد ہوگا کہ لوگوں کو مزید اویئر کرنا. جی بالکل سر. میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ آپ کے کویسچن کے آخری جو لاسٹ لیگ آف یور کویسچن ہے وہاں سے میں یہ چیز پک کر کے چلوں گا. جی سر. آپ نے کہا کہ کون آ سکتا ہے, جی سر. کویسچن ہونا چاہیے کہ کون نہیں آ سکتا.
जी सर। क्योंकि हर कोई आ सकता है जी ठीक है सर। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर कोई आ सकता है। जी, ठीक और है ये सर। जो खुली कचहरियां हैं, ये जो खुली कचहरियां सिर्फ दफातर तक महदूद नहीं। जी सर। अब ये क्योंकि पहले 3 से 4-5 दिन हम तमाम ऑफिसेज का उसकी एक अपने नर्व सेंटर जो होता है, नर्व सिस्टम होता है, ऑफिसेज होते हैं, उनको स्टैब्लिश करती हैं, इम्प्लीमेंटेशन टीम्स बनाते हैं, चीज़ों को अपने उस पैटर्न के मुताबिक लेके आते हैं और उसके बाद खुली कचहरियों को लेके बाहर के शहरों के बाहर की तरफ निकलते हैं। अब समुंदरी की तरफ निकल रहे हैं, शहर के बाज़ारों की तरफ निकल रहे हैं, अब डिचकोट की तरफ निकल रहे हैं, तांदलियावाला की तरफ निकल रहे हैं, अब जड़ावाला की तरफ निकल रहे हैं, अब आगे जाके मज़ीद मामूकांजन की तरफ निकल रहे हैं। खुली कचहरियाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑफिस में नहीं बल्कि ऑफिस से बाहर भी तमाम खुली कचहरियाँ लगेंगी। बात बड़ी क्लियर है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग पीपल टू कम टू अस, मेरी चीज़ बड़ी क्लियर है कि व्हाई कांट वी गो टू देम, हम क्यों नहीं उनके पास जा सकते? बिल्कुल। भाई हमें जाना चाहिए, हम उनके पास जाएं, उनके इशू सुने, उनके इशू सुन के जो हम कर सकते हैं वो उनके लिए करें। खुली कचहरी में आप चीज़ सिर्फ ये है कि आपको ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ती है, खुली कचहरी एक डबल एज सोर्ड होती है। आप अपने आप को एक पेश कर रहे हैं पब्लिक के आगे, उसमें आपका सिस्टम बड़ा ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन टीम्स हैं वो बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई खुली कचहरी में आया है और खुली कचहरी में उसको आपने उस आगे मार्क की एप्लीकेशन, आगे इंस्ट्रक्शंस कन्वे की हैं, उसके बाद आपने उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा है, तो वो रिलीफ जिस वक्त उस बंदे को, उस कंप्लेनेंट को, एप्लीकेंट को मिलेगा, तो उस रिलीफ के ज़रिए जो इनकरेजमेंट बाकी लोगों को होगी वो बहुत ज़्यादा दिए से दिया जलता है, दिए से दिया जलता है। और एक चीज़ तमाम SHOs, DSPs, SPs के लिए बड़ा ही क्लियर मैसेज है जो मैं हमेशा देता हूँ कि कुछ भी हो जाए, इस चीज़ को 100% अपने जहन में रखना है, इस चीज़ को 100% अपने जहन में रखना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर खुली कचहरी से कोई एप्लीकेशन मार्क हुई है, अगर खुली कचहरी से कोई चीज़ आई है, तो उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है, उस पर प्रॉपर उसको प्रॉपर एंटरटेन करना है। इस खुली कचहरी के ज़रिए इसके लिए स्टेमिना की नहीं, इसके लिए पैशन की ज़रूरत है। पब्लिक सर्विस का पैशन होता है और अल्लाह ताला के फजल करम से ये अल्लाह की करम नवाजी है कि हम सारी टीम जो है वो फुली चार्ज्ड हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर अंदाज में, अच्छे अंदाज में लोगों के मसाइल सुन के आपको हल करते हुए नजर आएंगे। जज़ाकल्लाह खैर जी, अल्लाह पाक आपको इसी तरह जो है हिम्मत देता रहे। और सर मेरे नोटिस में तो ये भी है कि आप माशाल्लाह जो है सुबह 4-5 बजे तक जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं। तो सर मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे सुनने वालों को जिसे कह लीजिए मोटिवेट करने की सेंस में ही कि सर आप थोड़ा सा अगर अपने बारे में बताइए कि आपने पुलिस कैसे ज्वाइन की और आपने अपने तलीमी सफ़र का आगाज़ कब किया, कैसे किया? अगर थोड़ा हमारे लोगों को थोड़ा ज़रा ये जान के भी खुशी होती है ना कि हम सर को इस तरह से भी जान रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। मैं थोड़ा सा बताऊं कि जहाँ तक तालीमी सफ़र का है तो मेरे फादर जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं जी सर। और जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रही वो 2 साल फैसलाबाद भी रहे। मैं यहाँ DPS में पढ़ता रहा हूँ फैसलाबाद में, वो डायरेक्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट थे 88 से 90 तक। इसके अलावा गुजरांवाला, बहावलपुर, मुल्तान, जिस शहर में उनकी पोस्टिंग रही वहाँ रहे। और उसके बाद जिस वक्त वो लाहौर आ गए हैं तो मैंने 9th-10th DPS से डिविजनल पब्लिक स्कूल लाहौर से की और इस चीज़ को बड़ा क्लियर किया कि वहाँ से DPS के बाद गवर्नमेंट कॉलेज जाऊँ और फिर आई हैव बीन थ्रू एंड थ्रू रावियन। गवर्नमेंट कॉलेज में रहा, गवर्नमेंट कॉलेज में मास्टर्स किया, रोल ऑफ ऑनर लिया, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लिया, गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद आई वाज पार्ट ऑफ परमानेंट फैकल्टी गवर्नमेंट कॉलेज। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में 4 साल पढ़ाता था। इसके अलावा लॉ किया, प्रैक्टिसिंग लॉयर रहा, कुछ देर सहाफ़त के साथ भी वाबस्ता रहा और तदरीस के अमल के साथ और पढ़ाने के अमल के साथ बहुत रहा। देन CSS किया और CSS में ओवरऑल पाकिस्तान में मेरी 6th पोजीशन थी, 6ठी पोजीशन थी और पुलिस सर्विस ज्वाइन की और फिर मुख्तलिफ़ शहरों में नौकरी की, कसूर, विहाड़ी, अटक, गुजरात और लाहौर, बलूचिस्तान में 4.5 साल रहा और फिर फैसलाबाद में पहला टन्योर, अब टन्योर। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म में ये कॉर्पोरल्स की ट्रेनिंग की, इनका मास्टर ट्रेनर रहा, इनका कोर्स कमांडर रहा, EIG ट्रेनिंग, EIG ऑप्स, फील्ड की पोस्ट भी की, बाकी भी की और जहाँ जहाँ मौका मिलता है वो एक डेंट्स ऑफ जस्टिस होते हैं, वो डालते जाते हैं और आगे चलते जाते हैं। जी सर, मेरे पूछने का मकसद यही था कि लोग जो हैं जो इस फील्ड में, बल्कि इसी से एक सवाल और भी आ जाएगा कि सर जो लोग अभी CSS कर रहे हैं
جی. اور جو ساتھ میں جوائننگ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے لیے کوئی گائیڈ لائن اگر ان کو دینا چاہیں تو؟ دیکھیں, دو چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ سی ایس ایس کرنے کے لیے. ایک تو آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے دیٹ یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو سی ایس ایس. آپ کا جو ہے نا ٹو ڈو اٹ اور ناٹ ٹو ڈو اٹ, یہ جو ہے یہ آپ کو اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی اپروچ بڑی ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے. سلیکشن آف سبجیکٹس جو ہیں دیٹ از اباؤٹ 50% آف سی ایس ایس. یو نیڈ ٹو سلیکٹ گڈ سبجیکٹس. دین آپ کو گائیڈنس بڑی ضروری ہے. وہ گائیڈنس اور آپ کو آپ کا ریٹن ایکسپریشن جو ہے اس کے لیے کوئی آپ اچھی نیوز پیپر, آپ ڈان یا جو بھی آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں انگلش کی, وہ نیوز پیپر پڑھ کے ایڈیٹوریل پڑھ کے اس کو ریپروڈیوس کیا کریں تاکہ آپ کا لکھنے کا ایکسپریشن جو ہے وہ بہتر ہو, سینٹینس اسٹرکچر بہتر ہو. اس سے آپ کے 150-200 نمبر ویسے ہی بڑھ جاتے ہیں. تو سی ایس ایس از ویری مچ ڈویبل. اور کمپٹیشن ہے, 3 چانسز گورنمنٹ دیتی ہے. جب گورنمنٹ 3 چانسز دیتی ہے تو ویل کرنے چاہیے. میں کہتا ہوں بندے کو ویل کرنے چاہیے. جی صحیح ہو گیا. چلیں جزاک اللہ سر. سر ابھی میرا مزید آپ سے ایک سوال یہ ہوگا کہ فیصل آباد جو ہے سٹی ہمارے اگر اس میں ٹاؤن دیکھے جائیں تو آئی گیس 5 ہیں ہمارے ٹاؤنز جو ہیں. تو سر اس میں آپ کیسے اس کا کریں گے موازنہ کہ کس ٹاؤن میں جو ہے وہ کرائم جو ہے بہت حد تک کم ہو گیا؟ دیکھیں, کرائم جہاں تک ہے نا, جو کیونکہ میں تو صرف ابھی 3 دن کی اگر بات کروں تو اسٹل وی آر اسٹرگلنگ, وی آر میکنگ ایفرٹس. اور ہم ہر ٹاؤن کو اس کے مزاج اور وہاں کے لوگوں کے مزاج اور کرائم کے پیٹرن کے مطابق ڈیل کر رہے ہیں. آپ صدر ڈویژن کو جڑا والا کی طرح نہیں کر سکتے, جڑا والا کو سٹی کے جو آپ کے ٹاؤنز ہیں اس طرح نہیں کر سکتے. آپ لیل پور کو مدینہ کی طرح نہیں کر سکتے تھے, مدینہ کو اقبال کی طرح نہیں کر سکتے. تو یہ مختلف ٹاؤنز ہیں اور اس کے مختلف مزاج ہیں, مختلف کرائم اسٹریٹجیز ہیں. ان کرائم اسٹریٹجیز کو اس ٹاؤن کے دیکھ کے, اس کو رکھ کے اس کے مطابق کرتے ہیں. اگر ہم کریں تو ہم نے کافی کامیابی شہر کے علاقوں میں کافی ہوئی ہے, ہمیں اس کے علاوہ سمندری میں کافی کامیابی ہوئی ہے. ہم سارا کام ادھر کر رہے ہیں, لیکن اگین اٹ از جسٹ دی بگننگ آف مینی نیو بگننگس انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. سر میں اب یہ چاہوں گا, آپ کا مزید وقت جو ہے وہ مجھے پتہ ہے بہت قیمتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ انگیج بھی کیا جا رہا ہے, لیکن میں سر آپ سے لاسٹ میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہماری فیصل آباد کی جو عوام ہے ان سے اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہیں, ان سے آپ کچھ کہنا چاہیں. میرا صرف ایک ہی بات ہے اور ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہم پہ یقین کریں, ہم پہ ٹرسٹ کریں. ہم آپ کو وہ رزلٹ دیں گے کہ آپ کو ہم حیران کر دیں گے. صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں انفارمیشن دیں, ہم سے شیئر کریں, دیکھتے رہیں, بتاتے رہیں, دیکھتے رہیں اور بولتے رہیں. 15 پہ کال کریں, 1787 پہ کال کریں, ہمیں انفارمیشن دیں. آپ کی انفارمیشن ہمارے لیے اتنی قیمتی ہے, وہ ہمارے لیے ہماری اسٹرینتھ ہے, ہماری موٹیویشن ہے. جب آپ انفارمیشن دیتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ چیز بڑی کلیئر آتی ہے کہ آپ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. بتایا اس کو جاتا ہے جس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے. آپ ہمیں انفارمیشن دیں, ہمیں اس سے انکریجمنٹ ملے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ وی ول ڈو ونڈرز. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. جزاک اللہ خیر. سر آپ کے اس قیمتی وقت کا بہت شکریہ. مجھے ہمارے سننے والے سبھی لوگوں کو بہت ساری ایسی چیزیں بھی نظر آئیں. اصل میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے اس سٹی ٹاک شو کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سٹی پولیس کا جو ہے ایک مثبت پہلو دکھا سکیں کہ یہ پولیس جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا کہ پولیس کی موبائل دیکھ کے یا کسی افسر کو دیکھ کے یا کسی جوان کو دیکھ کے لوگوں کے ذہن میں پہلے ایک یہ چیز ہوتی تھی کہ پولیس آ گئی ہے, ٹھیک, ایک ڈر سا ہوتا تھا, ایک خوف سا ہوتا تھا. لیکن میری کوشش یہ رہی ہے ہمیشہ سے کہ لوگوں کو وہ پہلو بھی دکھایا جائے جس سے لوگوں کو یہ یقین آئے, یہ ٹرسٹ آئے کہ یار یہ ہمارے محافظ ہیں, یہ ہمارے دوست ہیں. تو سر میں یہ چاہوں گا اب جاتے جاتے اگر آپ تھوڑی سی روشنی مزید ڈال دیجئے تو میرے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ لوگ اگر کسی جگہ پہ کوئی کرائم ہو رہا ہے, وہ کسی بھی نیچر کا ہو رہا ہے, وہ کسی بھی نوعیت کا ہے, تو ایک عام شہری پہ کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں, جو سب سے پہلی چیز ہے, آپ کے پاس 15 کی بڑی ہی باکمال فیسلٹی ہے, جو انٹیگریٹڈ کمیونیکیشن سسٹم ہے. پولیس ڈیجیٹائزڈ ہو چکی ہے. آپ جب 15 کی کال کرتے ہیں تو وہ روٹ ہونے کے بعد لینڈ کرتی ہے لاہور میں, سیف سٹی میں, اور وہاں سے پھر جنریٹ ہوتی ہے. آپ 15 کی فوری طور پہ کال کریں, اس 15 کی کال پہ ہم رسپونڈ کریں گے.
اور اگر آپ کا فوری طور پہ کوئی امیجیٹ نیچر والی چیز نہیں ہے اور اگر کوئی تفتیش سے متعلق چیز ہے تو دین آپ ہمیں 15 پہ بھی بتا سکتے ہیں, ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں جو ہمارے ٹیلی فون نمبر ہم نے دیے ہوئے ہیں سٹی پولیس کے, یا آپ 1787 پہ کال کر کے جو ہمارا ایک شکایت ایک اوور آل کمپلینٹ سیل کا ایک نمبر ہے وہاں پہ کال کر کے 1787 پہ اپنی وہ فوری طور پہ درج کرا سکتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے. آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو ڈیلیور کر کے دکھائیں گے, کیونکہ ہمارا مقصد عظیم وہ بڑا کلیئر ہے, دیٹ از پبلک سروس. لوگوں کے لیے جس قدر آسانی پیدا کی جا سکتی ہے, میکسیمائزیشن آف سیٹسفیکشن, یہی ہمارا موٹو ہے. بہت شکریہ سر آپ کے اس قیمتی وقت کا. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ ہمت دے, بہت زیادہ خوشیاں عطا کرے. میری یہ ذاتی دعا بھی آپ کے ساتھ ہے, چونکہ ایک انسان جو ہوتا ہے نا کسی سے مل کے, کسی سے گفتگو کر کے جب اسے ایک الگ سی خوشی ملتی ہے تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا ہوتا. سر ہمارا FM 90 کی پوری ٹیم کی طرف سے, میری طرف سے آپ کے اس قیمتی وقت کا شکریہ. آپ آئے, بہت اچھا لگا, اور میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ بھی اس طرح کے سیشن جو ہیں وہ جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ. may Allah bless us all. تھینک یو. جزاک اللہ خیر جی. اللہ حافظ جی, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے.